انتظار قیامت انسان. نبی سے فرمائے حب ابا بکر و عمر ایمان، صدیق اکبر تے عمر دی محبت ایمان ہے. نبی سے فرمائے صدیق اکبر تے عمر دا بغض نفاق ہے. یہ کچھ لفظ ہے جڑا کوئی میں پڑھے نہیں ہو جائے. ابو بکر عمر دی محبت ایمان ہے، ابو بکر عمر دا بغض منافقت ہے. یہ نبی سے حدیث ہے. یہ حدیث دی کتاب میں سامنے لکھی بیٹھا کنز العمال شریف، سارے ہی حدیث ہے. اندے وچ نہ میں گھٹا سکتا نہ میں بڑھا سکتا. گھٹے نہ تا بدی آمدی تھیندی ہے، بدھے نہ تا گھر دوزخ بندا ہے. صحابہ کے عالم مجبور ہے نا، صاحب علم جڑا ہے وہ مجبور ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذاتی شریعت مطالعہ دین رسول ہے. حضرت امام حسین بن علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کو آپ فرمے دن کہ نبی سے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام دی بھی ایک بنیاد ہے. پوچھا گیا کیا ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت رسول کی محبت. یہ کیا ہے؟ اسلام دی بنیاد. اسلام دی کیا ہے؟ ایک بنیاد ہے. صحابہ نال محبت کرنی، نبی علیہ السلام نے اہل بیت نال محبت کرنی. تین درست ہے. تین این خاطر نہیں آیا جو ٹھیک کہنی تو سنکار کر. تین سارے کو ٹھیک تھی مان نہیں آئے. سارا کام کیا ہے؟ نماز سیکھو، نماز پڑھو، اچھے طریقے نال غسل کر کے نو، اچھے طریقے نال وضو کر کے آسان طریقے نال تساں لباس پا کے رزق کے حلال کھا کے حرام کو بچ. اللہ رب العزت کی ذات حضور ادائے کے نماز کا پورا آسان طریقہ انداز سکھ دنو، قرآن پڑھ دنو، حضور کے درود پڑھ دنو. یہ کہ ہے عوام الناس تک یہ کچھ کام ہے. عوام دا یہ کچھ کام ہے. جو کو نماز نہیں آمدی، قرآن نہیں آمدا، اذان نہیں آمدی، کدی اذان دے ٹائم وچ چوپی نہیں کیتی نہ اذان دا جواب دیتے. کو پتہ کہیں تکبیر دے ویلے کر لے اٹھی دے کر لے بہی دے. نماز شروع تھیندی ہے مسجد ونی دے پیر پہلا بیٹھے کر لے تے بلدے کیرا پہ کو کوئی پتہ نہیں. جو کوئی پتہ نہیں وہ 15ویں صدی دا تے کہہ دیا دے اور صدیق اکبر کی چنگی گالے سی چنگی دا وہ بھی این چنگی دا وہ بھی چنگی دا کبر نہیں نظر دی. خبر نہیں نظر دی. حضرت امام محمد باقر سے بیٹھے ہیں یہاں جو حضرت امام محمد باقر حضرت امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین دے پتر، حضرت امام جعفر صادق دے والد، حضرت امام حسین شہید کربلا دے پوترے، حضرت علی سے دے پڑ پوترے. تو کو پتہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر دے جڑے والد ہیں حضرت امام زین العابدین انہاں دی اماں حضرت امام حسین شہید کربلا دی گھر والی، محمد بن ابی بکر دی گھر والی، عبداللہ بن عمر دی گھر والی، تریے بہن تو کہیں دسے گئے. محمد بن ابی بکر، محمد کون ہے؟ صدیق اکبر کا پتر. عبداللہ کون ہے؟ حضرت عمر کا پتر. حسین پاک کون ہے؟ مولا علی سے نفس دی گا. تریہ نہ گھر والا بھینیاں اترے ہستیاں ہم زلف جلے ایران فتح کیا حضرت عمر دے دور کہ بیبیاں بھی آیا ہم بیت المال مدینہ طیبہ باب کہیں آکیا اے معاملہ کروں، کہیں آکیا اے کروں، کہیں آکیا اے کروں. ہر کہیں اپنی اپنی رائے.
حضرت علی سے تو مجھے رائے کی دی گئی، آپ نے فرمایا اہم شہزادیاں انہیں نال عام لوگے دی مثل سلوک نہیں کرنا، انہیں کو وقت شہن دے گھر بیچ دیو۔ حضرت عمر سے عرض کیتا یہ فیصلہ تساں کرو۔ علی سنگھ دے فیصلے تے ایک بی بی پرنائی گئی حسین ابن علی سنگھ کو، ایک بی بی دا نکاح تھی عبداللہ بن عمر نال، ایک بی بی دا نکاح تھی محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر دا پتر جنگا قاسم بن محمد بن ابی بکر، عبداللہ دا پتر جنگا سالم بن عبداللہ بن عمر، حسین بن علی سے پتر جنگا زین العابدین بن حسین بن علی۔ ٹھیک ہے، اکل جی نا کچھ گا، یعنی یہ ترے بیبیاں صاحب اولاد تھیں۔ حضرت امام زین العابدین جوان تھے، انہیں دی شادی اپنے چاچے دے گھر میں تھی، پتر جم گیا محمد باقر۔ ادو امام زین العابدین دے مساطن قاسم بن محمد اوہی جوان تھی گئے، انہیں دی شادی تھی گئی چاچے دی دھی نال حضرت بی بی اسماء نال، جڑی بی بی تھی ہے حضرت عبد الرحمن دی، عبد الرحمن پتران حضرت ابو بکر صدیق دے۔ ٹھیک ہے، ادو جنے قاسم دا نکاح تھی بی بی اسماء نال، ان گھر وچ ایک دھی جمی جن دا نام ہے حضرت بی بی ام فروہ۔ ام فروہ اے بی بی جم گئی۔ حضرت امام زین العابدین دی جنے شادی تھی، پتر جمائی محمد باقر جم گئے۔ محمد باقر علی سے دے گھر جوان تھی گئے، بی بی ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق دے گھر میں جوان تھی۔ محمد باقر دا نکاح بی بی ام فروہ دے نال دیا، جن دے وچوں پتر جمیا جن دا نام ہے حضرت امام جعفر صادق۔ ہاں سے بدل دیے، نسب نہیں بدل سکتے۔ سادات وچ آدھا لے صدیق اکبر دی، سن دے بیٹے بے، سادات وچ آدھا لے صدیق اکبر دی، یعنی حضرت امام محمد باقر دا بیٹا ہے نا حضرت امام جعفر صادق۔ جعفر صادق، جعفر صادق پتہ ہے تو نان کے رکھی دن یا ڈاڈی کے؟ چار گرائن علی سے، طالب، جعفر، عقیل، علی۔ حضرت جعفر طیار دے نام تے امام جعفر صادق دا نام جعفر صادق صدیق اکبر دے نسبت کرنا ہے۔ بندہ ہی کوئی دور نسبت دے نام نہ ہے، ڈاڈ کی نسبت نہ ہے، نام کی نسبت نہ ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق دے نام کا خاندان حضرت ابو بکر صدیق ہے، ڈاڈ کا خاندان حضرت مولا کائنات علی سے۔ اساں کا ہر جائے التجا کرنے ہیں نا، التماس ہی ہے، گزارش ہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق دے ڈاڈ کے علی سے نام کے حضرت ابو بکر صدیق سے، صدیق اکبر افضل الخلق کے بعد الانبیاء بالتعدیل سیدنا ابا بکر الصدیق، کوئی فضیلت وچ کمی ہے نبی کریم علیہ السلام دی ذات سے جڑی قرآن دی ایت چاہیے کٹھا ابو بکر صدیق دا ہوں ضمیرے وچ خدا ذکر دا ہے، ہوں ضمیر ہے، تو آپ کو پتہ نہ لگتی جو ضمیرہ کیا ہوں، کٹھا نبی علیہ السلام دے کٹھے معیت اللہ پاک نے ذکر کرنا، جی میں غار وچ کٹھے رہ گئے قرآن دے آیات وچ اکٹھے نہ صدیق اکبر دے نبی سے پڑھنا دے قرآن ثانی اثنین اذہما کیا دے قرآن اذہما، علماء بیٹھنا تصریح دی ضمیر ہے نا، دوہیں تو کون مراد صدیق اکبر دے نبی سے صاحب چوتھا جدا ذکر کی خدا قرآن کی جدا ذکر ہے، اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فہد صحابی صدیق اکبر جنہ دا صحابیت نے سے قرآن کو ذکر صاحب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے والد حضرت امام محمد باقر بیٹھے میرے کو یہ میں تکیہ لے بیٹھے حضرت امام
محمد باقر کی خدمت ایک شخص آ گیا آپ ہیں سے ایک مسئلہ دسو فرمایا کیا مسئلہ کوئی دی وہاں کیسی تلوار کو چاندی دی مٹھ نہ جائز ہے دیکھو نا یہ مٹھ لگی کری ٹھیک ہے نا یہ سٹینڈ دستے دی مٹھ ہے دستہ ہے قبضہ ہے کیونکہ تلوار کو چاندی دا دستہ قبضہ مٹھ لامنی جائز ہے یہ سمجھ نہ کہ داتری دا گن جان دے داتری دا گن ہوندے جی تلوار دا گن دستہ قبضہ لامن جائز ہے حضرت امام محمد باقر کو پوچھو چاندی دا بنوا دے تلوار کو دستہ لوں ٹھیک ہے آپ جی میں بیٹھے میں ٹیک لے گئے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے وہ تو بندے آ کے صحیح کوئی دلیل دو کہ میں ٹھیک ہے بھی چاندی ہے کہ دھات ہے قیمتی ہون تو دعا مانگ ہے چاندی کا یہ نہیں ہون دعا مانگ ہے یعنی کہ یہ جو الٹا دور آتا میں نے کھلامان پیروں پر یہ بھی ڈاڑا مانگ حضرت امام محمد باقر سے جواب نے فرمایا جیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی تلوار کو چاندی دا دستان لگا ہویا ہاں یعنی دلیل لیتی حضرت امام محمد باقر ہن بندہ میں حیرت چاہتے حضرت امام محمد باقر کو آدھے محمد باقر حل قلت لابا بکر صدیق کیا تساں ابو بکر کو صدیق آتے اتوں حضرت محمد باقر جڑا عمل کیتے نہ دے الفاظ کتاب وچ موجود اے متن کہیں کو تکلیف تھی جو مولوی صاحب اپنی کتابیں دے حوالے ساڈے کولی ہے جڑا دوجے نہ کتابیں انہاں دے وچ ہی ہے اساں اپنے پڑھدے ہیں تے نال دوجے ہی پڑھدے ہیں دوجے ہی پڑھدے ہیں نہیں جو اساں نہیں پڑھدے اساں پڑھدے ہیں تاکہ جو اپنے کتاباں آنے دوجے نہیں آنے حضرت امام محمد باقر سے کیا کتاب فصل محمد باقر یہ میں جو بیٹھے ہیں نا چھوڑ دیتا نے تکیا ہی میں جلدی نہ ٹپ لات اٹھی بیٹھے آپ نے فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم يقل له صدیق فلا صدق الله له في الدنيا والآخرة حضرت امام محمد باقر نے تکیا چھوڑ دیتا ٹپ لات اٹھی بیٹھے فرمایا ہاں صدیق آتا جیڑا صدیق کو صدیق نہیں آتا اندے کئی قول کو نہ خدا دنیا میں سچا رکھے نہ آخرت سچا حضرت امام محمد باقر سبحان اللہ میں امام ابو حنیفہ سے نہ نہیں کیتا جو آقا ہے انہیں دا جو حضرت امام شافعی علیہ رحمت نہ نہیں کیتا امام احمد بن حنبل کا نام نہیں کیتا قاضی ابو یوسف امام محمد بن حسن شیبانی کا نام نہیں کیتا میں ان مقام کے حضرت امام مالک سے کا نام نہیں کیتا کیونکہ جنہاں فرمان ہی حضرت امام محمد باقر ہے جنہاں حکم ایک جملے بھی حضرت امام محمد باقر دے آپ نے فرمایا جڑا صدیق کو صدیق نہیں آتا او دنیا کی سچا کہنی آخرت کی سچا خود حضرت امام جعفر صادق سے فرمایا بالا داری ابا باقر بتاتے ہیں آپ فرمانے میں کو صدیق اکبر نے دو باری جنم لیتے یعنی دو باری جنی دسو ایک بندہ دو باری کی میں جنی دے یعنی غور کیتے جنم فرمائے جملے حضرت امام جعفر صادق کے میں کو دو باری جنم لیتے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا گیا کیویں نے فرمایا میرے دیکھو فرمانے جڑی میری اماں ہے میری اماں دی ایک اماں ہے میری اماں دا ایک ابا ہے اے ابا ہے اے میری اماں دی اماں ہے ایک بندہ دوئی جو ہے نا میری اماں دی اماں میری اماں دا ابا میری اماں دی اماں دا ابا صدیق دا پتر میری اماں دے ابے دا ابا صدیق اکبر دا پتر اے دو بھیران ایک دن دا ابا ابو بکر صدیق میں ابو بکر صدیق دو باری مجھے کہ میری ماں دے تو ہے رشتے ابو بکر دی ذات رہا یہ حضرت امام محمد باقر کا فرمان ہے امام جعفر صادق کا فرمان ہے حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہیں میرے دیکھو حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہیں ایک بندہ آ گیا
امام زین العابدین کو لا گیا کہ پوچھو ہے سنا میرے کو کچھ ابو بکر کے حالات سناؤ، ابو بکر کے حالات سناؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے بندے کو لکھا تے فرمایا تو ابو بکر صدیق کے حالات سن دیں تو ابو حالی سمجھ نہیں ہم ساری تقریر دی سب پتہ ہے اصل ایک گفتگو ٹو دی پوائنٹ ہے جن بندہ کل حاضر کرے وہ اشارے سمجھ میں نے کیا آتے سبحان اللہ سبحان اساں وقت ساری زندگی گزر گئی تقریری میں کی اشارے شام تک بندہ کھپاوے بیٹھا متھا مارے بیٹھا پتہ لگے کیا کیا حاصل ہے نا یہاں تک کو فکر رہے سارا دن گھومتا رہے ہو جینے جو کیا خطیب کے تو گفتگو کرے نا بیٹا حضرت امام زین العابدین کی خدمت دلے پوچھے ابو بکر دے حالات سنو آپ نے فرمایا تو ابو بکر صدیق دے حالات سن لے ہن تو بندے آ کے بس تیار ہے تساں ابو بکر کو صدیق آندے وے اور میں ترے سوال جواب گفتگو کر دیا مجمع نہیں بیٹھے نے پتہ حالی کیا لگا ہی خاطر سارا باز لمبے کریں باز وقت دیندے سمجھاون دی بات بعد سمجھاون کیتے ہوندے ٹھیک ہے نا سیر کی طرح ہوندے بندہ جو ہے نا وہ آ کے ابو بکر دے حالات سناؤ یعنی حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں آکھیا کلا آ کے ابو بکر دے حالات سناؤ اتو امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ابو بکر صدیق دے حالات سن دیں اتو ان بندے آ کے کہ تساں ابو بکر کو صدیق آہ دے وے صدیق آہ دے وے حضرت امام زین العابدین نے دیکھ کے فرمایا آپ دیکھ کے فرمائن تیری ماں تے روتے روے میں او ابو بکر کو صدیق کیوں نہ تھا جو رسول اللہ نے صدیق کہا میں او ابو بکر کو صدیق کیوں نہ آکھا جے کو مہاجرین صحابہ نے صدیقہ کیا ہوئے ان ابو بکر کو صدیق کیوں نہ آکھا جے کو انصار صحابہ نے صدیقہ کیا ہوئے میں ان ابو بکر کو صدیق کیوں نہ آکھا جے کو اللہ نے قرآن صدیقہ کیا ہوئے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میں ان کو صدیق کیوں نہ آکھا جے کو اللہ کی ذات محبوب نے صدیق فرمایا ایک جملے فرما کے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا اگلا جملہ سنو آپ فرمائیں ون تیری ماں دے روتے روے ون شیخین دے بارے وچ ایمان درست کر دیا شیخین کے بارے چ ایمان درست کر دیا شیخین تو مراد کون ہیں صدیق اکبر سی تے حضرت عمر سی امام زین العابدین فرمایا شیخین دے بارے چ عقیدہ ایمان درست کر گیا یعنی تیرا دل پاکیزہ تھی بننا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے معاملے میں اپنے دل جو بغض تے کینہ کٹ گا یہ جملے کہیں بیان کیتے حضرت امام زین العابدین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے صحابہ کی جماعت ہے گالو ہے پڑھنی حدیث ہے نہ گھٹاونے نہ بڑھاونے پڑھنی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات تشریف لیتا ہے صحابہ دی جماعت حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر ہے جنہاں صحابہ حاضر بیٹھے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ایھا الناس اے لوگوں میں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم تو حاکم انہیں لوگوں کے بارے چ نہ دساں جڑے لوگ نانی دے اعتبار نال چنگے نانے دی نسبت چنگے ابے دی نسبت چنگے اماں دی نسبت چنگے چاچے دی نسبت چنگے بوا دی نسبت چنگے مامے دی نسبت چنگے ماسے دی نسبت چنگے یعنی نبی پاک علیہ السلام فرمایا مامے دی نسبت چنگے ماسے دی نسبت چنگے جنہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے صحابہ کے سامنے حضور کھول لیتا سے انہیں دا نانا محمد
نانی خدیجہ الکبریٰ، ابا علی، اماں زہرا، چاچا جعفر، بوا ام ہانی، ماما قاسم بن محمد، ماسیہ زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ یہ فرماتا دو فرمائے میرا نانا جنت ہے، نانی جنت ہے، ابا جنت ہے، اماں جنت ہے، چاچا جنت ہے، بوا جنت ہے، ماما جنت ہے، ماسیہ جنت ہے، اے جنت ہے جڑائی نے نال محبت کرے ہوئی جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اہل سنت ہی ہے جڑے حضور دی اولاد نال محبت رکھتے ہیں، حضور دے صحابہ کرام نال۔ اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ مرحوم دی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ میں ایک گال جڑی ابتدا کرندا ہی بیٹھا ہوں ہوں دے ماتا بھی گزاری ہاں۔ علی سے کیا فرمایا؟ صاحب مال کو دنیا شو مہدی صاحب علم کو دنیا عزت نال نہ۔ علی سے فرمایا صاحب مال محکوم ہوندے، صاحب علم حاکم ہوندے۔ سارے لوگ علی سے دی خدمت جا گئے، علی سے بول بیٹھ کے کلمہ پڑھونے۔ علی سے فرمایا جے کر میں علی کو ساری زندگی سوال کریں دے رہا فضیلت علم دے علی دے کول دلائل نہ مجھے زندگی مقصد کی ہی دلائل نہ مجھے۔ اللہ سونا سرکار دی غلامی نصیب فرماوے۔ اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ اللہ مرحوم دی قربت